جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آگہی آ گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین اکرام، آج ہم ایک خصوصی پروگرام نوروز یا عید نوروز کے حوالے سے اپنے اسٹوڈیو میں یہاں منعقد کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ملک کے نامور جید علماء اکرام اور معروف منقبت خواہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا ادارہ تبلیغ و تعلیمات اسلامی کے چیئرمین اور حج و عمرہ کمیٹی کے چیئرمین مولانا محمد اون نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا آغا جعفر رضا صاحب اور ساتھ ہی ان کے معروف منقبت خواہ زین علی۔ ناظرین، نوروز یا عید نوروز، جس پر پہلے بھی بات کی گئی ہے، لیکن بعض جگہوں پر کم علمی کی بنا پر اور ناواقفیت کی بنا پر اس میں ابہام پیدا کر دیا گیا، حالانکہ اس میں ابہام کی کوئی صورت کہیں بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر گفتگو کا آغاز کروں گا اور میں گزارش کروں گا مولانا محمد اون نقوی صاحب سے کہ وہ پہلے ایک مختصراً نوروز کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے آپ بیان فرمائیں، تو پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کے چلیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ڈاکٹر عین الرضا صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک اہم اور اچھوتے موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی اور لوگوں کو معلومات اور اویئرنیس دینے کے لیے یہ ایک بہترین موضوع منتخب کیا۔ ہم اس میڈیا کے دور میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے معاندین اسلام، معاندین اہل بیت، معاندین مسلک اہل بیت ہمارے دین کے خلاف، مسلک کے خلاف میڈیا پر ایک بھرمار کی ہوئی ہے۔ آپ نے اس موضوع پر پروگرام کر کے ایک نیا کام کیا ہے، بہترین اجر و ثواب خداوند متعال اس کا آپ کو عطا کرے گا اور آپ کے اس چینل کو۔ دراصل نوروز فارسی کا لفظ ہے، نیا دن۔ حقیقت یہ ہے کہ جو عیسوی سن و سال ہے، جو ہجری سن و سال ہیں، وہ تمام کے تمام بنائے گئے ہیں بندوں کی جانب سے۔ ظاہر ہے کہ عیسوی سن و سال اور ہجری سن و سال بنانے کی ابتدا ہوئی ہے کسی نہ کسی دن سے، کسی نہ کسی مہینے سے۔ اسی طرح سے جب سن و سال کو اہل فارس اور اہل یونان نے ترتیب دیا، دیکھیے جب ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو یہ جملہ جو رائج ہوا وہ کسی علم کی بنیاد پر ہوا۔ اسی طرح سے جنوری تا دسمبر، ربیع الاول تا محرم، یہ تمام کے تمام مہینے، یہ تمام کے تمام ایام کسی نہ کسی دور میں ان کی تدوین ہوئی ہے، ان کو رائج کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے قدرت کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ جب اللہ نے روز الست تمام مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد روز الست اپنی توحید کا اقرار لیا، سرکار کی رسالت کا اقرار لیا اور مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار لیا۔ تمام روحوں پر یہ تینوں چیزیں پیش کی گئیں، توحید، رسالت، ولایت۔ بہت ساری روحوں نے اقرار کیا، بہت ساری روحوں نے انکار کیا۔ اقرار و انکار کے بعد اللہ نے جنت اور دوزخ کو بنایا، ورنہ اللہ پہ یہ بات آ سکتی ہے
کہ یا اللہ دوزخ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ قادر مطلق ہے، اس نے دوزخ اور جنت کو بنایا ہی اقرار و انکار کے بعد ہے۔ اگر سب کے سب مخلوقات اقرار کر لیتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ اس لیے جو وہ دن تھا جسے روز الست کہتے ہیں، جب اہل فارس اور اہل یونان نے دنوں اور مہینوں کو رائج کیا، ان کے نام رکھے، تو اتفاق یہ ہے کہ وہ دن 21 مارچ کا دن بنتا ہے اگر اس کا حساب لگایا جائے تو 21 مارچ اس حساب سے جب اللہ نے گویا لوگوں پر اپنی توحید، رسالت، ولایت کو پیش کیا تو وہ 21 مارچ بنتا ہے۔ لہٰذا روز الست 21 مارچ، تو وہ ایک نیا دن بنا، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی، اس لیے اس کو نوروز کے نام سے۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ آپ نے فرمایا ہے کہ نوروز نیا دن کا آغاز، ایک فطری طور پر دن شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دن، اس کا دن آغاز کیا گیا۔ میں مولانا آغا جعفر رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ جب فطرت کے تقاضوں کے مطابق یہ پہلا دن جو 21 مارچ کو آ کے پڑتا ہے اور 3 سال میں ایک مرتبہ 20 مارچ کو وہ لیپ ایئر کی وجہ سے، کیونکہ سال میں 365 سے کچھ اضافی گھنٹے موجود ہیں تو ایک دن 3 سال میں پورا ہوتا ہے اور وہ 20 مارچ کو، جیسا کہ امسال بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ فطری تقاضوں کے مطابق ہے، اس چیز پر ذرا صاحب روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں جناب ڈاکٹر عین الرضا صاحب اور اہل بیت ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک اہم دن کو عوام کے سامنے پہنچانے کی کوشش کی ہے نوروز کے پیغام کے حوالے سے۔ مہر علوم فلکیات اور مہر علم نجوم، اور خصوصاً وہ لوگ جو علم جعفر سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ اس کا نام علم جعفر نہیں ہے، اس نام کو بھی بگاڑ دیا گیا ہے۔ اس علم کا نام ہے علم جعفر، کیونکہ یہ علم امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ تمام اس علوم کے قدیم ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ عرش پر بھی ماہ و سال اور ایام کا سسٹم ہے۔ عرش پر جو ایک سال ہے وہ 1000 سال کا ایک نوری سال کہلاتا ہے، جو کہ معتبر کتب میں روایات ملتی ہیں۔ اور یہ جو نوروز ہے، اس کے متعلق معتبر روایات ہیں کہ خدا بند متعال نے، رب العزت نے جب اس زمین و آسمان کو، شجر و حجر کو، سمندر و دریاؤ، پوری کائنات کو خلق کرنے کا ارادہ فرمایا اور کہا کن فیکون، تو یہ تمام کائنات معرض وجود میں آ گئی۔ اور جس دن اس کائنات کا آغاز ہوا اور سورج کی پہلی کرنیں اس عالم پہ نظر آئیں تو اس کو مہر فلکیات، مہر علم نجوم نے نوروز قرار دیا۔ اور ان کا کہا جانا ہے کہ یہ پہلا دن ہے پوری دنیا پہ، اس نسبت سے اس کو نوروز کہتے ہیں۔ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی ہسٹری کو بھی اگر دیکھتے ہیں، جناب آدم علیہ السلام کی خلقت تو نوروز سے نسبت رکھتی ہے۔ جناب آدم و حوا سلام اللہ علیہ کی توبہ وہ بھی 21 مارچ نوروز سے ہی نسبت رکھتی ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات ملی ہے تو وہ بھی نوروز۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ ہم کلام کیا ہے تو نوروز کا دن تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا ہے اور سولی سے نجات ملی ہے تو نوروز کا دن تھا۔ جناب شیش علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی ہے تو وہ نوروز کا دن تھا۔ اب یہ نوروز کا دن
کوئی نہ کوئی اس میں ایسی خوبی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں ایسی عظمت، عزت، رفعت ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کے جو مخصوص ایام ہیں وہ اس کے ساتھ مربوط ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی ہمارے لیے جو خوشی کی عید ہے، عید غدیر، جب خم غدیر پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس چیز کا میں مولا اس کا علی مولا، تو وہ بھی نوروز کا ہی دن تھا، 18 ذی الحج اور 21 مارچ کی مناسبت اس سے ملتی جلتی ہے۔ اور نوروز سے کسی بھی ایسے اہل علم کا، جو صاحب علم ہیں، جو علم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا قطعاً کوئی انکار نہیں ہے، وہ نوروز کو تسلیم کرتے ہیں۔ صاحبان علم کا نوروز سے کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ نے ابھی نجوم سے متعلق فرمایا اور فلکیات سے متعلق۔ ہماری یہ دنیا جیسا کہ ایک گردش میں ہے، اور اس کا جو چکر ہے، اس کا جو گھومنا ہے، ایک محور پر اور ایک اپنے مدار پر۔ جب یہ اپنے محور پر گھومتی ہے تو دن اور رات ہوتے ہیں، اور جب مدار پر گھومتی ہے تو ایک سال میں یہ سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اچھا، اس میں جو یونان کے حکمران ہیں اور دیگر فارس کے اور لاطینی اور جو قدیم سنسکرت بولنے والے ہندوستان کے لوگوں نے وہ جو چیزیں قائم کی ہیں، جو یہ ستارے، جب حقائق، یہ سب حقائق ہیں، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ستارے موجود نہیں ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں۔ ستاروں کی موجودگی پر ان کے کچھ شکلیں محسوس کر کے ان کو ان شکلوں پر نام دے دیے ہیں۔ مثلاً حمل ہے، بروج ان کو کہہ دیا ہے۔ نہیں، میں ابھی اس طرف نہیں آیا ہوں، میں وہ بروج جو انہوں نے قائم کیے ہیں، 12 بروج، جس میں پہلا حمل، پھر ثور، پھر جوزا، پھر سرطان، پھر اسد، پھر سملہ، پھر میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت۔ یعنی پہلا جو ہے وہ حمل ہے، ایریز جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور آخری جو ہے حوت ہے، جسے پائسیس کہا جاتا ہے، جس میں وہ مچھلی کے نشان لگا دیتے ہیں۔ تو سورج ان بروج سے گزرتا ہے، اور چاند بھی گزرتا ہے۔ چاند 2.5 دنوں میں تقریباً یہ چکر کمپلیٹ کرتا ہے، جسے ہم پھر عقرب سے گزرتا ہے، اسکارپیو سے، تو ہم کہتے ہیں قمر در عقرب، چاند عقرب کے اندر سے گزر رہا ہے، اور اس کے الگ ایک مسئلہ ہے جو آپ سب حضرات بہتر جانتے ہیں۔ تو جب سورج ان بروج سے گزرتا ہے تو ایک ماہ ان بروج میں رہتا ہے، اس طرح 12 مہینوں میں وہ ایک چکر کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو جب وہ آخری برج حوت سے نکل کر اور برج حمل میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، خاص وہ ایک وقت ہے، اسے کہتے ہیں وقت تحویل۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں بہتر، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی آپ وقت تحویل پر کچھ فرمائیے۔ دیکھیے سر، ڈاکٹر صاحب بہت بڑا آپ نے یہ ایک سوال کیا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے میں لوگوں کو، عوام کو یہ چینل کا پروگرام دیکھنے کے لیے ایک تھوڑا سا وقت لوں گا آپ کا، کہ یہ بچوں کو پدیشی چاند گرہن ہوتے ہیں، نشان ہوتا ہے زخم کا، کسی کو سیاہی کا، کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے، کسی کا ہونٹ کٹا ہوا ہے، اگر والدہ نے کو میک اپ کر لیا تو بچے پہ اثرات ہیں، ٹھیک ہے جی، جس دوران بچہ جو ہے وہ شکم میں ہوتا ہے۔ تو اب چاند گرہن کے ان ستاروں کے مطابق جو بچہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، اس کے اثرات بچے پہ مرتب ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ انسانی زندگی کا تعلق ان ستاروں سے ہے، ٹھیک ہے سر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تحویل کے وقت اگر کوئی نوروز کا منکر ہے تو ذرا وہ تجربہ کر کے دیکھ لے، ایک تھال میں پانی رکھیں اور گلاب کے 2 پھول رکھیں، اور اس وقت کو وہ اگر جانچنا چاہتے ہیں، پہچاننا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تجربہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا کھلا چیلنج ہے، دیکھیں۔ اور خاص کر کے جو نوروز کے اعمال ہیں، ان اعمال کو بجا لایا جائے، اور پانی کے تھال میں 2 پھول رکھے جائیں۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ عمل کیا، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا، ہمارے نمازی حضرات بھی یہ عمل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے مسجد میں دیکھتے ہیں کہ پانی میں اس خاص وقت حرکت آتی ہے، اور پھر وہ پھول جو ہیں وہ اس پانی کے تھال میں چکر لگاتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ دونوں پھول اپنی جگہ چھوڑتے ہیں اور آ کے ایک دوسرے کو یوں آ کے برابر مل جاتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی تو خصوصیت ہے نا اس خاص وقت میں
کہ پانی حرکت بھی کر رہا ہے، پھول چکر بھی لگا رہے ہیں، اور پھر وہ پھول آپس میں آ کے اپنی جگہ چھوڑ کے آپس میں ملتے بھی ہیں. تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کوئی وقت جو ہے یہ عظیم نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہے، یا اس میں برکات نہیں ہے، یا اس میں کوئی رحمت نہیں ہے. یقیناً معجزاتی کوئی سسٹم اس میں ہے، کوئی سسٹم ہے، معجزاتی ہے. خاص وقت تحویل پر وہ گلاب کے پھول اپنے اندر اتنی زیادہ جانداری محسوس کرتے ہیں، اور ان کے اندر اتنی زیادہ جانداری آ جاتی ہے کہ وہ حرکت میں آ جاتے ہیں اور مس ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور خاص وہ وقت ہوتا ہے جس وقت میں دعائیں بھی کہتے ہیں کہ مستجاب ہوتی ہیں، جس کے لیے یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحال والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. میں چاہوں گا اسی حوالے سے مولانا محمد عون نقوی صاحب کی طرف کہ یہ دعائیں جو مخصوص اوقات کی، خاص وقت تحویل کی ہے، اور اس طرح کے اوقات میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، تو ہمارا یہ مطلب صرف ایک تہوار یا ایک خوشی بنا کر چھوڑ دینا، خوشی اس سینس میں کہ مطلب کوئی خدا نخواستہ برائی کے سینس میں ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں، بلکہ ہم اس وقت میں خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی، اور یہ قدرت کا قانون ہے، فطرت کا قانون ہے. اس طرف ذرا آپ کچھ فرمائیے گا. بہت اچھی گفتگو مولانا قبلہ آغا جعفر صاحب نے فرمائی. عرض یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے خود 12 بروج کا ذکر کیا، اور اس میں سب سے پہلا برج جو حمل ہے وہ، کیونکہ جب اس مہینے کا پہلا سورج برج حمل میں داخل ہوتا ہے تو وہ نوروز کا دن ہوتا ہے، 21 مارچ کا دن ہوتا ہے. اس لیے وہ جو آپ تحویل کی بات فرما رہے تھے اور پھول کے ہلنے اور پھول کے گردش کرنے کا ذکر فرما رہے تھے، کیونکہ برج حمل میں اس سورج کا کہہ لیجئے کہ اثر ہوتا ہے، اور سورج کو اللہ نے اس پوری کائنات میں زندگی کا ذریعہ قرار دیا ہے. تو جب وہ برج حمل میں داخل ہوتا ہے، اور وہ وقت وہی ہوتا ہے جو تحویل کا وقت 3 سال کے بعد 20 مارچ اور عموماً 21 مارچ، تو وہ اس وقت پھول، کیونکہ گلاب کے پھول میں خون نبی کی خاصیت ہے، اور گلاب کا پھول عرب کی سرزمین پر سب سے پہلے پیدا ہوا ہے جب آپ کے دندان مبارک احد کے میدان میں شہید ہوئے، اور ذرا سا خون زمین پہ گرا، فوراً اللہ نے وہاں گلاب کا پودا پیدا کیا. تو گلاب کے پھول میں کیونکہ خوشبوئے لہوئے رسول موجود ہے، اور جب اللہ نے سب سے پہلے آپ کا نور خلق کیا، اول ما خلق اللہ نوری، تو علوم رکھنے والے علماء نے جو ستاروں کا، برجوں کا، کواکب کا اور قمر و شمس کا علم رکھتے ہیں اور اس کو آشکار کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ اللہ نے جب نور نبی کو خلق کیا تو کیلکولیشن کے لحاظ سے وہ بھی 21 مارچ ہی کا دن بنتا ہے. تو کیونکہ نور نبی اسی دن خلق ہوا اگر ہم اس کو عیسوی لحاظ سے دیکھتے ہیں، اور پھول میں خوشبوئے لہوئے رسول موجود ہے گلاب کے پھول میں، تو جب اس وقت میں اس کو پانی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ نور محمدی اور سورج کی شعائیں اور برج کا حمل میں داخل ہونا، وہ ساری چیزیں جمع کر کے ہوتی ہیں اور پھول میں حرکت آ جاتی ہے. اچھا، یہ ہمارے یہاں جو مروجہ تقویم ہیں، کیلنڈر ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ جو آشنا ہیں وہ ہجری اور عیسوی سے ہیں، جبکہ اس وقت بھی چائنا کے اندر اپنا ایک کیلنڈر چل رہا ہے جس میں وہ آخر میں یہاں یعنی فیبرری پر اینڈ کرتے ہیں، یا اسٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں وہ ایک طویل تعطیل رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ کام شروع کرتے ہیں، تو وہ بھی یہی ماہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تقریباً مارچ کا. نہیں، بالکل اس میں جیسے کہ آپ نے پہلے سوال فرمایا تھا، کیونکہ یہ موضوع بہت طویل ہے اور اس میں گوشے بہت نکلیں گے، تو میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ یہ دن کیونکہ اگر کیلکولیشن کریں چین کے علوم کے مطابق، فارس کے علوم کے مطابق، یونان کے علوم کے مطابق، انڈیا کے جو ہندوستان کے قدیمی جو علم نجوم رکھنے والے ہیں ان کے علوم کے مطابق، سب کو اگر آپ جمع کریں تو جو تحویل کا عین وقت ہے، جو فضیلتوں کا وقت ہے، وہ وہی بنتا ہے جسے ہم نوروز کہتے ہیں.
سب کے لحاظ سے وہی وقت بنتا ہے. اب اگر کوئی مولانا نے جیسے فرمایا کہ جہالت کی بنیاد پر یا تعصب کی بنیاد پر اس کو ایرانیوں کا دن قرار دے دیں یا مجوسیوں کا دن قرار دے دیں یا کہیں صاحب یہ تو یہودیوں کا دن ہے، تو وہ خود ان کی کہہ لیجیے کم علمی ہے اور ایک طرح کی کم ظرفی ہے کہ جو اس کو منطبق کر دیتے ہیں، ورنہ سن و سال اور دن و رات اللہ نے بنائے ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی راز رکھا ہے. جیسا کہ مولانا نے فرمایا تھا کہ اگر کیلکولیشن کی جائے تو 18 ذی الحج کہ جب مولا متقیان کو زمین پر مولا بنایا ہے غدیر کے میدان میں اور دنیا اور آخرت کا نبی پاک نے اپنے بعد اپنا جانشین مقرر دیا ہے، وہ 18 ذی الحج تھی اور وہی 21 مارچ بھی تھی اور وہی نوروز کا دن بھی تھا. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک عجیب بات یاد آئی ہے جو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں اور چیلنج کر کے کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ جب بھی کسی نبی نے اپنے بعد والے نبی کو راز نبوت تفویض کیے اور اپنے بعد نبی بنایا، مثلا حضرت آدم نے حضرت شیش کو اپنے بعد مقرر کیا اللہ کے حکم سے، تو وہ بھی 18 ذی الحج کا دن بنتا ہے اور 18 ذی الحج نوروز بنتی ہے 21 مارچ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک نے مولا علی کو جب اپنا جانشین بنایا تو وہ بھی وہی 21 مارچ 18 ذی الحج. تو ہر نبی نے اپنا جانشین 18 ذی الحج کو بنایا ہے جو 21 مارچ بنا. ہر نبی نے اپنا جانشین بنایا ہے 18 ذی الحج کو اور 18 ذی الحج غدیر کے حساب سے وہ 21 مارچ ہی ہوتا ہے. اچھا، یہ دنیا کے اندر 4 موسم چل رہے ہیں، سردی، گرمی، خزاں اور بہار. اب میں نے اس کو ترتیب میں اس وقت الٹا بیان کیا ہے، لیکن اب کہنے میں یوں آئے گا کہ بہار اور پھر سردی اور گرمی اور خزاں. تو اس طرح سے جب بہار کا موسم ہے اس کا پہلا دن وہ یہی 21 مارچ ہوتا ہے اور یہیں سے آغاز ہے پوری دنیا کے اندر بہار کی کیفیت کا شروع ہونا. تو یہ فطری طور پر جب اس طرح سے ہے اور اس کو یونان والوں نے بھی سمجھ لیا اور قدیم ہندوستان کے لوگوں نے سمجھ لیا، اس کو لاطینیوں نے سمجھ لیا، اس کو چینیوں نے سمجھ لیا. یہ چینی اور لاطینی اور یونانی اور سنسکرت وہ لوگ ہیں جو قدیم تہذیب رکھتے ہیں اور قدیم زبانیں رکھتے ہیں. حتیٰ کہ قدیم زبانوں میں سے اب ایک چینی تو موجود ہے ہمارے پاس جس کے الفابیٹس اتنے ہیں کہ لوگ خود چینی نہیں جانتے پوری طرح کتنے الفابیٹس ہیں، کیونکہ وہ شکلوں کے بیس پر ہے. تو وہ اس چیز ان علوم میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے ہمارے پاس قرآن کریم میں تو بہت مختصر تعداد ایک تحریر ہے. باقی جو ہمارے پاس لاکھ کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ 1.25 لاکھ کی تعداد سے زیادہ جو تقریباً نام ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ علوم رائج کیے ہیں تو وہ پیغمبر یہاں پر آئے اور تمام کوئی مقام میں تو دنیا میں بچا نہیں ہوگا، ایسا نہ کوئی وقت بچا ہوگا. 1,24,000 اگر ہم نقطے بھی دنیا کے نقشے پر نقطے لگا دیں تو میرا خیال ہے پوری دنیا کا نقشہ جو اس نقطوں سے بھر جائے گا. تو اس طرح 1,24,000 انبیاء کے آنے کی روشنی میں اس بات کو ذرا سا آپ بیان. اللہ نے اس کو سمیٹا ہے سورہ کوثر میں اور پھر اس کو مزید سمیٹا ہے ایک نقطے میں، جیسے کہ آپ نے نقطوں کا ذکر فرمایا. اسی طرح سے اگر تمام انبیاء جن کو اللہ نے کسی نبی کو ان کو خود اپنے لیے نبی بنایا تھا، کسی کو صرف ایک گاؤں کے لیے نبی بنایا تھا، ایک محلے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کسی کو نبی بنایا، کسی کو اللہ نے ایک ملک کے لیے نبی بنایا، کسی کو ایک بڑے خطے کے لیے نبی بنایا. یہ تو اللہ نے ہمارے نبی کو عظمت عطا فرمائی کہ اس نے عالمین کے لیے آپ کو نبی بنایا. ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں توحید کا پرچار کیا، کیونکہ ہر چیز کا مرکز اور معدن جو ہے وہ توحید ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہر نبی نے توحید کا درس دیا. تو یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر سارے انبیاء اس طرح سے
ان کی خدمات ظاہر ہو جاتی کتابوں کی صورت میں یا قرآن مجید کی صورت میں ایسے ظاہر ہو جاتی تو پھر کوئی خطہ خالی نہیں رہتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہی، ورنہ بات حرف اعتراض نعوذ باللہ اللہ پہ آ جائے گا. اور ہم ایک بہت بڑی دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان 500 سال کے اندر، جو 500 سال کا ایریا بنتا ہے، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی حجت نہیں تھی، تو پھر وہ 500 سال میں پیدا ہو کے مرنے والے تو اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو جہنم میں بھیج نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں تو کوئی ہدایت دینے والا تھا نہیں، ہمیں تو کوئی سمجھانے والا تھا نہیں. تو وہ جو آپ نے فرمایا کہ وہ ہر دور میں انبیاء موجود رہیں، حجت خدا موجود رہیں، اور وہ تبلیغ اور توحید کی تبلیغ اور ترویج کرتے رہیں. اس لحاظ سے یہ سن و سال اور یہ برج اور یہ کواکب ہمارے لیے اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بھیجے. ہاں ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ اس کو خدا نہیں سمجھنا، اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ سب کچھ یہی ہے کہ اگر ستاروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ بس اب ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. نہیں، ادھر اللہ نے فرمایا صدقہ تو رد البلا، کہ صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے. تو اگر آپ کا ستارہ یہ بتا رہا ہے، کوئی نجوم کہہ رہا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا آپ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تو آپ بیٹھ جائیں کہ نہیں صاحب میرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، نہیں، آپ صدقہ دیں، نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ. تو مولائے متقیان نے یا امام صادق علیہ السلام نے ان علوم کو، جنہیں علوم نجوم یا علوم فلکیات یا علوم سائنس جو بعد میں سائنس ثابت ہوئی، بیان فرمائے ہیں، ان کا علم رکھنے کا حکم دیا ہے. ان کو معبود سمجھنے کا حکم نہیں دیا، ان کو رب سمجھنے کا حکم نہیں دیا. ہاں اس علم کی بنیاد پہ آپ اس سے فیض حاصل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اس پروگرام کے ذریعے سے، اہل بیت چینل کے ذریعے سے بیٹھ کے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دن کیونکہ انبیاء سے منسوب ہے، اولیاء سے منسوب ہے اور نیکیوں سے منسوب ہے، اس وقت میں آپ دعا مانگیں گے، دعا قبول ہوگی. جیسے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا، وہ رہ گیا تھا کہ اس اوقات میں جو دعائیں ہیں ہم انہیں نظر انداز نہ کریں. ہم صرف یہ نہیں کہ ہم نے حلوہ پکا لیا، لوگوں کو جمع کر لیا، لال پیلی مٹھائی لے لی اور اس کے بعد ہم نے لوگوں کو کھلانے کا اور کھانے کا ذریعہ بنا لیا. بے شک وہ ثواب ہے، وہ اپنی جگہ ہے، اس کی نظر ہے، اس کا رزق میں پہنچانا. لیکن کھانا کھلانا انبیاء کا شیوا ہے، مہمانداری کرنا انبیاء کا شیوا ہے. لیکن صرف اس کو ہی نہیں کر لینا، بلکہ اس موقع پہ جیسے کہ آپ نے دعا بھی پڑھی، وہ دعا پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، اور خاص طور پہ وہ سورہ بروج ہیں اور جو علم نجوم سے سورہ نجم ہے، وہ سورہ ہیں جن کا تعلق ستاروں، سیاروں، کواکب اور بروج سے ہے. ان کی تلاوت کریں، پھر دیکھیں اس کے فیض اور اس کی رحمتیں برکتیں کیسے نازل ہوتی. قبلہ کعبہ مولانا محمد نقوی صاحب، ایک عید کا لفظ، جب ہم عید نوروز کی بات کر رہے ہیں تو ایک لفظ عید جو ہے اس کو بھی بعض جگہوں پر کچھ اس کو ڈسپیوٹ سا بنا دیا گیا ہے، حالانکہ بہت واضح ہے اور اتفاق کی بات یہ ہے جہاں سے اس طرح کی بات آئی ہے وہ خود عید میلاد النبی بھی مناتے ہیں. تو اب میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے ذرا سا آپ کچھ فرمائیے. بہت اچھا سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ لفظ عید کی لغوی معنی ہے خوشی، مبارک، مسعود، یعنی وہ دن جو خوشی کا دن ہو. اور مولائے متقیان فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ خدا کی معصیت نہ کرے، جس دن وہ گناہ نہ کرے. لہذا لفظ عید ہر اس دن کو کہا جاتا ہے جس دن بندہ گناہ نہ کرے. اب جب آپ عید نوروز کے دن خوشبو لگا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عین اس وقت دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خوشی منا رہے ہیں اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق. لہٰذا بلکہ مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے کہ مولا نامی ایک مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، ایک غلام تھا. اس نے ایک مرتبہ امام سے سوال کیا کہ یہ فرمائیے کہ یہ عید نوروز، عید کا دن کیسے ہے؟
یہ جو آپ نے سوال کیا یہ سوال امام سے ہوا کہ یہ عید نوروز کیسے ہے، تو امام نے فرمایا کہ مجھے اس رب کی قسم جس نے کعبے کو ذریعہ بنایا سجدہ کرنے والوں کے لیے اپنے سجدے کا، قسم کھا رہے ہیں امام کہ مجھے اس رب کعبہ کی قسم جس نے کعبے کو ذریعہ بنایا اللہ کے سجدے کا، لہٰذا مجھے اس کی قسم کہ اگر تمہیں اس دن کی اہمیت اور عظمت بتا دی جائے تو تم اس دن کو کبھی بھی نیکیوں اور حسنات اور عبادات سے خالی نہ چھوڑو۔ اس دن کی عظمت امام نے اس انداز سے بیان فرمائی کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب پہلی وحی ہمارے جد پر غار حرا میں نازل ہوئی تو وہ عید نوروز کا دن تھا، یعنی جب اقرا والی آیت نازل ہوئی لوگ یوم قرآن مناتے ہیں، منانا چاہیے۔ شب ہائے قدر میں بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ پروگرامز ہوتے ہیں کہ جناب نزول قرآن کا دن ہے، نزول قرآن کے دن عید منانا، خوشی منانا قرآن سے ثابت کر دیں، نہیں کر سکتے۔ خود وہ ایام کہ جنہیں ہم خوشی کے طور پر مناتے ہیں قرآن مجید سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن مجید سے احادیث نبوی، احادیث معصومین اور اقوال معصومین کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اتفاق سے قدرت کا راز ہے کہ یہ دن 21 مارچ کا اس موقع پہ پڑ رہا ہے کہ جب وحی نازل ہو رہی ہے۔ جبرائیل امین پہلی دفعہ جب رسول پاک پہ نازل ہوئے تو وہ یہی دن تھا، اس لحاظ سے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا جاتا ہے۔ اور جب فتح مکہ فرمایا سرکار نے اور خانہ کعبہ سے بتوں کو توڑنے کی باری آئی اور مولا علی علیہ السلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کرایا اور بتوں کو توڑوایا، وہ دن بھی یہی دن تھا جسے 21 مارچ کہا جاتا ہے۔ تو اب میں مسلمانوں سے سوال کر سکتا ہوں، سننے والوں سے سوال کر سکتا ہوں کہ بت کو توڑنے کی خوشی ہے یا نہیں ہے؟ لات و منات و عزا اور حبل کہ جو خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کو اگر توڑا جا رہا ہے، اس دن کو منایا جا رہا ہے، لہٰذا دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس دن واقعات کیا ہوئے، اس دن حالات کیا ہیں۔ ہم نے اتنی ساری مثالیں دی، مولانا نے اتنی ساری مثالیں دی کہ وہ دن اتفاق سے 21 مارچ ہی کا پڑ رہا ہے جس دن یہ تمام فضیلتیں، تمام احکامات، یہ تمام قرآن کا نزول، جبرائیل امین کا نزول، تمام مخلوقات سے توحید، رسالت، ولایت کا اقرار لینا اور ہر نبی کو نبوت تفویض ہونا، وہ سارے دن، تو یہ تمام اتنے خوشی کے دن مل کے کیا ایک اچھا دن، ایک بہترین دن، ایک عید کا دن نہیں بن رہا؟ تو اس میں میرے خیال میں کسی کو، تو جب مولا علی کو کاندھوں پر سوار کرایا تو وہ بھی یہی دن تھا، اور پھر پوچھا تھا کہ یا علی اس وقت آپ اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو مشہور بات ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اتنا بلند محسوس کر رہا ہوں کہ میں چاہوں تو آسمان سے کو چھو سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام دن جو ہیں وہ، اور پھر ایک اور بات عرض کر دوں، قدرت کا راز ہے، کوئی اتفاق ہے کہ جب ظاہری اعتبار سے مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا اور اس کی کیلکولیشن کی جائے تو وہ بھی 21 مارچ بنتی ہے، لہٰذا 21 مارچ کو کچھ قدرت نے ایسا گویا مخصوص کر دیا کہ وہ خوشی کا دن قرار پایا، خوشی کا دن قرار پایا ہے، اور وہ نوروز ہے، وہ عید نوروز ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار خاتم تک اور عید غدیر تک، ٹھیک ہے، سارے جو ایام اور ساری افضل ترین ساعت اس گھڑی کے لیے آ رہی ہیں 21 مارچ کو، تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا۔ تو معلوم ہوا یہ اتفاقیہ نہیں ہو رہا، کوئی خاص وجہ ہے، اور اس خاص وجہ کا اختتام کہاں ہو رہا ہے؟ غدیر خم پہ، تمام کمپلیٹ پیک پر اپنے عروج اور ولایت، رسالت، توحید، یعنی توحید، رسالت، ولایت کا اعلان مکمل ہو رہا ہے، دین اسلام، نعمتیں مکمل ہو رہی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی جہاں پہ دین مکمل ہوا، اسلام مکمل ہوا، نعمتیں مکمل ہوئیں، وہاں پہ غدیر خم پہ یہ تمام جو فضائل ہیں وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ قبلہ مولانا آغا جعفر رضا صاحب، یہ آپ نے بہت اچھا فرمایا، ایک ذرا سے اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ ایک غلط فہمی ہے
کہ یہ علاقائی نوعیت کا شاید کوئی تہوار ہے، حالانکہ ایران کے علاوہ ایران اور عراق اور شام اور کردستان جو یہ مسلم بیلٹ ہے یہاں بھی منایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے مڈل ایسٹ کے دوسرے ممالک میں بھی رائج ہے، اس کو منایا جاتا ہے، اور اب تو اور زیادہ بھی بلکہ جہاں تک آشنائی بڑھتی جا رہی ہے یہ دن منایا جا رہا ہے۔ لیکن چائنا والے جو کہ مسلم بھی نہیں ہیں، جو قدیم علوم ان کے پاس ہیں، وہی 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ممکن ہے کہ یہ علم دے کر گیا ہوگا تب اتنے ہائی لیول کا علم ان کے پاس پہنچا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک عام انسان اتنا ہائی لیول کا علم، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان ہمارے سامنے یہاں پر اب بھی ہیں، وہ سب اہل بیت کے درس سے جو سیکھا ہے، جابر بن حیان ہے اور دیگر البیرونی اور بہت سارے نام ہیں ہمارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، تو وہ سب یہی کہتے ہیں ہم نے اہل بیت کے درس سے علوم حاصل کیے تو وہیں سے آگے بڑھایا ہے، اور آج جو جدید سائنس بھی ترقی کر رہی ہے وہ اہل بیت کے ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ترقی کر رہی ہے، وہ خود بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ تو وہ جو چائنا والے ہیں آج بھی اس سال 2016 میں بھی ان کا مارچ ایکوینیکس کے نام سے 20 مارچ کو ان کی تعطیل ہوگی، یعنی صرف ایک علاقائی ایران یا وغیرہ کی حد تک کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر ایک وہ سلسلہ ہے، جیسے جیسے لوگوں میں شعور اور آگاہی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کو لوگ چلتے جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا مولانا نقوی صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بنیادی چیز ہے ذاتی نظریات کو دین پر منطبق کرنا۔ سلطنت کسی نہ کسی حکومت، کسی نہ کسی سپورٹ کرنے والے کے تابع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس حکومت اور اس اپنے مربی کے بتائے ہوئے گویا ایجنڈے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے جو منصف مزاج مسلمان ہیں، میں یہ بات چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ فقہ حنفیہ جسے حضرت نعمان بن ثابت کی فقہ کہا جاتا ہے، ان کے والد حضرت ابو حنیفہ کے والد نے نوروز کے دن حضرت مولائے متقیان علی علیہ السلام کی خدمت میں حلوہ بھیجا، اور یہ کہہ کے بھیجا کہ آج کا دن کیونکہ عید کا دن ہے لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں یہ حلوہ بھیج رہے ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فقہ حنفیہ پہ چلتے ہیں، کم از کم ان کو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کہ یہ دن جو ہے وہ گویا ایرانیوں کا دن ہے یا مجوسیوں کا دن ہے یا غیر عرب کا دن ہے۔ نہیں، یہ عرب میں ہی تو تھے۔ یہاں آپ کی بات ذرا میں قطع کر کے آگے چلوں گا کہ ایرانیوں کا یا مجوسیوں کا یا عیسائیوں کا یا یہودیوں کا یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کا کوئی دن کیا ہوگا جب بہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دن آنی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ذرا اس پر بھی بتائیے۔ بالکل، دیکھیے وہی بات ہے جو آپ نے شروع پروگرام کیا تھا فطرت سے، کیونکہ دین فطرت ہے۔ اللہ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، دین پہ پیدا کیا ہے، لہٰذا جب دین فطرت کا حامل اس بات پہ کو دیکھتا ہے کہ جب بھی کوئی اچھی چیز ہمیں نظر آتی ہے، کوئی ہمیں اچھے تہوار نظر آتے ہیں، ہمیں بہار نظر آتی ہے، ہمیں ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، تو پھر ہم اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر عید کے دن، نوروز کے دن یہ روایات، یہ واقعات، یہ تمام تر اللہ کے اسرار کہ آخر وہ اسی دن کیوں آ کر منطبق ہو رہے ہیں، اور بہت ساری بے شمار باتیں ہیں اس چھوٹے سے پروگرام میں، ہمارے پاس وقت کی تنگی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین تک اس کے کلیہ اور اصول پہنچ جائیں اور تاکہ لوگ جو ہے وہ شناسا ہوں، فیضیاب ہوں۔ میں مولانا محمد اور نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر ہر سال جب کہ عید نوروز منایا جا رہا ہوتا ہے تو کچھ ایک رنگ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ مخصوص رنگ ہے اور اس کی زیادہ تر وہ پھل یا مٹھائی یا دیگر کھانے کی اشیاء، اس کے حوالے سے ذرا سا کچھ فرمائیے گا، اشارہ کیجیے گا کہ ہاں بہت اچھی بات ہے۔ اس کو بھی اصل میں جب یہ رنگ اور کہہ لیجئے کہ وہ مٹھائیاں جن کے کبھی پیلا رنگ ہوتا ہے کبھی ہرا رنگ ہوتا ہے، اس رنگ پر بھی اور اس وقت جو تحویل کا وقت ہے اس وقت اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں عرض کریں گے کہ آپ کو یاد ہے حضرت حزقیل ایک پیغمبر گزرے ہیں، حزقیل، ان کی امت پر اللہ نے عذاب نازل کیا تھا،
اور وہ عذاب جب نازل ہوا تو پھر ان کی امت کے کچھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ آ کر سوال کرتے ہیں کہ ہم تب اللہ کی توحید کو مانیں گے کہ جب وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں. تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے پانی لیا اور اس میں رنگ ملایا اور اس کے بعد اس پانی کو ان مرے ہوئے لوگوں پر جو 5000 کی تعداد میں تھے ان پر چھڑکا, انہیں زندگی مل گئی. جیسے ہی وہ پانی چھڑکا, اب بتائیے کوئی بھی نبی بغیر امر خدا کے کوئی عمل نہیں کرتا. تو اس کو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ تو ہندوانہ رسم ہے, کسی پہ پانی چھڑکنا اور پانی پھینکنا یہ ہندوانہ رسم ہے, نہیں. دیکھیے جتنے بھی تفسیر در منصور میں موجود ہے کہ اس دن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی کا دن قرار دیا, جسے ہم عید نوروز کہتے ہیں. در منصور اٹھا کے دیکھ لیں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 258, اور وہ خوشی کا دن قرار دے رہے ہیں. تو کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس کو انہوں نے پانی چھڑکا, زندگی مل گئی. تو اسی طرح سے یہ رنگ اور یہ پانی ایک دوسرے پہ چھڑکنا زندگی کی علامت ہے, اور پانی کو خود اللہ نے زندگی قرار دیا ہے. قرآن مجید میں سب سے پہلے اللہ نے پانی ہی کو خلق کیا ہے, تو پانی کو زندگی قرار دیا ہے, ہوا کو زندگی قرار دیا ہے, اور ہوا اور فضا کے ذریعے سے یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں ان کو غیر شرعی کہنا, غیر اسلامی کہنا خود اسلام سے لا علمی کی دلیل ہے. بہت عمدہ آپ نے فرمایا مولانا محمد عون نقوی صاحب کہ نا آگہی یا کم علمی, نا آشنائی, ان بنا پر لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی اپنے طور پر مذہب سے بالاتر ہو کر بات کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر میں چاہوں گا مولانا آغا جعفر رضا صاحب کہ لفظوں کے اثر ہوتے ہیں. تو جب ہم تحویل کے وقت تو پانی, آپ نے گلاب والی بات بتائی ہے, تو وہ جب پانی رکھ کر اور گلاب کے اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں, دعا بھی سامنے آئی ہے جی, وہ دعا پڑھتے ہیں اور بھی دیگر اعمال بجا لاتے ہیں, تو ان سب کے اثرات ہیں, اور وہ نذر اور نیاز بھی کرتے ہیں. تو اس موقع پر اس پانی کے اوپر بھی خود, جبکہ گلاب بھی وقت تحویل میں وہاں پر حرکت میں آئے اور مس ہوئے, تو اس کے اندر ایک اثر آیا ہے جی. تو اس بنا پر وہ پانی کی ایک حیثیت ہو گئی ہے جی جی. تو اب وہاں سے آپ بیان فرمائیے گا. تو اسی پانی کے چھڑکنے کی آپ بات کر رہے تھے, جناب علامہ سید محمد عون نقوی صاحب بھی ارشاد فرما رہے تھے اس حوالے سے. اب اسی پانی کو ہم اپنے مومنین پہ, مسلمان بھائیوں پہ چھڑکتے ہیں اور وہ باعث شفا بن جاتا ہے. جیسا کہ حزقیل علیہ السلام کا قصہ جناب قبلہ نے بیان فرمایا, ہم عام پانی کو نہیں چھڑکتے, اسی پانی کو چھڑکتے ہیں تو وہ باعث شفا ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو آپ رنگ کی بات کر رہے تھے کہ کبھی سبز رنگ ہوتا ہے, کبھی سفید رنگ ہوتا ہے مٹھائی میں یا کپڑے میں, نوروز کے عملیات میں, تو یہ رنگ بھی سر مخصوص ہیں. دیکھیے نا, جو کعبے کا غلاف ہے وہ سفید کیوں نہیں, کالا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چادر تطہیر ہے جس کو ہم کملی کہتے ہیں, وہ سرخ کیوں نہیں, کالی ہے. ٹھیک ہے, گنبد سرکار کا جو ہے وہ سبز ہے. تو کچھ مخصوص رنگ ہیں, کالا امامہ, سفید امامہ, سبز امامہ, اور اباب کبا کے اور جوتوں کے رنگ تک یہ معصومین علیہ السلام نے, انبیاء علیہ السلام نے ان رنگوں کا بھی انتخاب کیا ہے. اور جنت میں بھی رنگوں کا انتخاب ہے سر, اور یہ رنگوں کی بھی ایک حیثیت مہر فلکیات نے اور مہر نجوم نے یہ بیان کی ہے مختلف کتب میں. قبلہ مولانا محمد عون نقوی صاحب, میں چاہوں گا کہ اب کیونکہ ہمارے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے, تو کچھ وہ باتیں جو آپ کے ذہن میں ایسی ہوں, اہمیت کی ہوں, جس سوال کے دوران پھر ہم رہ جائیں تو ہم پروگرام میں پیش نہیں کر سکیں گے, تو میں چاہتا ہوں آپ وہ باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچا دیجئے. پروگرام کے آخر میں تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب بھی کبھی کوئی مسلک اہل بیت پر ہمارے یہاں کے جو ایام منانے کے رسومات ہیں, جو ہمارے ہاں مروجہ ان کے تمام تر ہندوستان اور پاکستان میں خاص طور پر تمام تر وہ احکامات جو عملی طور پر
ہماری زندگیوں میں آتے ہیں ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اس قسم کے اعتراضات ہمارے مسلک پر کرتے ہیں، وہ بنیاد اس کی یہی ہوتی ہے جیسا کہ عام طور پر اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ بھئی شیعہ حضرات جو ہیں وہ مولا علی کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، رسول پاک کا نعوذ باللہ تذکرہ کم کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، ہم ان کی خدمت میں جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم مولا علی کو مانتے ہی نبی کی وجہ سے، نبی پاک نے نہ فرمایا ہوتا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب تو پھر ہم علی کا دفاع نہ کرتے، اور دفاع کیا ہی اس چیز کا جاتا ہے جس کی مخالفت زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت آج آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نوروز پہ پروگرام کریں؟ اس لیے کہ اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، جس چیز کی مخالفت کی جاتی ہے اسی کا دفاع کیا جاتا ہے۔ آپ ذکر علی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو فطری طور پر ذکر علی زیادہ کیا جاتا ہے، جبکہ وہ عین عبادت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے بھی کچھ نادان دوست ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو دوسروں کی رو میں بہہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں واقعی اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں ہے۔ تو پھر میں سوال کر سکتا ہوں کہ آپ مولانا نے فرمایا کہ سارگلہ منا رہے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کہاں ہے؟ جیسے کہ مولانا نے ایک بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو شریعت میں باقاعدہ نص کے طور پر موجود نہیں ہوتی لیکن شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہوتی۔ کیوں مولا کائنات کا فرمان ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اگر اس علاقے کے رسم و رواج، رہن سہن شریعت سے متصادم نہیں ہے تو آپ اسے اپنائیں تاکہ آپ اس معاشرے میں رس بس جائیں۔ تو اسی طرح سے ہم نے اتنے سارے دلائل دیے کہ قرآن مجید نازل ہوا تو اسی دن نازل ہوا، انبیاء کو نبوت ملی، تفویض ہوئی تو اسی دن ہوئی، مولا علی علیہ السلام کو غدیر کے میدان میں مولا بنایا گیا تو اسی دن بنایا گیا، بتوں کو توڑا گیا تو اسی دن توڑا گیا، امام ابو حنیفہ کے والد مولا کائنات کی خدمت میں حلوہ بھیج رہے ہیں تو خوشی کے دن کے طور پر، میں نے ابھی تفسیر در منصور کا حوالہ دیا۔ تو اگر یہ ساری چیزیں شریعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دین کیا کہتا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، شریعت سے متصادم ہیں یا اس دن اگر جیسے کہ دعا آپ نے بھی پڑھی، مولانا نے بھی پڑھی کہ یہ دعا ہم دلوں کو مسخر کرنے والی پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لو لگا رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، لوگ بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تو اس سے دین اور کیا کہتا ہے؟ دین اس کی مخالفت کہاں کرتا ہے؟ لہٰذا نوروز عظیم دن ہے جسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کا دن قرار دیا، لہٰذا اس دن اچھا لباس پہنیں، خوشبو لگائیں، تحویل کے وقت میں نظر نیاز کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں، دعائیں صحیفہ سجادیہ میں، صحیفہ کاملہ میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھیں، دعائیں کمیل پڑھیں، دعائیں ندبہ پڑھیں، دعائیں توسل پڑھیں، حدیث قصہ پڑھیں، اور ان دعاؤں کو پڑھ کے اللہ سے توسل کریں اور اس کے بعد اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اعمال ہیں جو نماز مخصوص جو بیان کیے گئے ہیں کتب میں، میں بہت شکر گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عون نقوی صاحب کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اپنی گراں قدر خیالات ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں مولانا آغا جعفر رضا صاحب کا کہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور ہمارے ناظرین تک اپنی بات پہنچائی۔ عید نوروز کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جو لوگوں میں اس کو ایک ابہام بنا کر پیش کر دیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ عید منانے کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے، ثقافت سے ہوتا ہے۔ ایک اس کی شرعی حیثیت ہے، ایک اس کی مذہبی حیثیت ہے اور ایک اس کی علاقائی حیثیت ہے۔ ہم عید الفطر اور عید قرباں مناتے ہیں، یقیناً وہ ایک شرعی حیثیت ہے اس کی، اسی طرح دیگر تمام عیدیں جو ہم مناتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کلچر کا حصہ ہے جو دین سے متصادم نہیں ہے، ہمیں اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اسی طرح وہ ایران ہو یا شام، مصر ہو یا عراق، کردستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک، سب جگہ پر اپنا ایک کلچر ہے، اس کو دین سے متصادم نہ ہونے کی بنا پر ہمیں اس کے ساتھ میں رہ کر ان علاقوں سے اپنے آپ کو اجنبی نہیں بنانا ہے بلکہ ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو پیش کر دی گئی ہیں علماء کرام نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور اچھی طریقے سے یہ بات پہنچ گئی ہے ہمارے ناظرین تک۔ میں اپنے ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
کو بھی شاعری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔